موضوع درس فی اثبات التوحید والادلۃ علی ذلک، سورۃ الزخرف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مسئلہ توحید، قدرت کاملہ اور علم کامل اور اس پر دلائل کا ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ سب سے اہم اور بنیادی مسائل تین ہیں: توحید، نبوت اور رسالت اور قیامت۔ یہ اساس ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، انہی پر دار و مدار ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، اور پھر توحید کی جتنی اقسام ہیں، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے۔ اچھا، جب توحید کا ذکر آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ شرک کا رد ہوگا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے سب برحق ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، جب ہم نبوت و رسالت کو ثابت کریں گے، صاف بات ہے کہ جو مکذب ہیں، جو تکذیب کرنے والے ہیں، ان کا رد خود بخود آئے گا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے اہم، بنیاد، اساس، اصول، جس پہ 1,24,000 پیغمبر متفق ہیں، ان سب کے نزدیک یہ مسلک وہ ہے اس بات معاد۔ کیا مانا کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا،
اور پھر میدان محشر میں جمع ہونا ہے، وہاں صحائف اعمال ملیں گے، حساب ہوگا، وزن کا تولے ہوں گی، پھر اللہ پاک اپنی رحمت سے فیصلے فرمائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ساری تفاصیل، ان سب پر ایمان ضروری ہے۔ ان میں کسی ایک مسئلے پر بھی ایمان میں لچک یا کمزوری ہو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں۔ فرق جو ہے نا، یاد رکھیں، وہ شرائع کے اندر ہے کہ بعض انبیاء کے زمانے میں کچھ احکام تھے، پھر ان کے بعد جو انبیاء آئے تو دیگر احکام آئے۔ تو اسی طرح جب یہ زمانہ ترقی کرتے 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 آخری معراج پہ پہنچ گیا نا، تو اب نبوت کا زمانہ آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ پیمانہ ہی توڑ دیا کہ اب محمد مصطفیٰ کے بعد نہ نبی ہوگا، نہ رسول ہوگا، نہ دین، نہ کتاب، الا دین اسلام۔ تو اب آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا قرآن کا، کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، اور قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو جب قرآن کا ثابت ہونا ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وحی ہے، تو حضور کی نبوت خود بخود ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد ان آیات میں جو آیات ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، ان میں اس بات توحید ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف الامور ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور پھر ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا۔ لیکن اس کا انداز بیان جو ہے وہ ذرا الگ ہے۔ یاد رکھیں کہ مسئلہ توحید جو ہے نا، اس کو اللہ نے کئی اسلوب، کبھی اس بات، کبھی نفی، اور اسی طرح کبھی سوال و جواب کے پیرائے میں، یعنی یہ انداز ہے مسئلہ سمجھانے کا۔ کبھی تو آ جاتا ہے نا کہ اس بات ہوتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ ایک ہے، یہ اس بات ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس انداز میں سمجھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کسی جگہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن انسان کے والدین ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن یہ معنی نہیں کہ ان کی عبادت کریں، والدین کو سجدہ کریں یا والدین کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، نہیں، ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں۔ تو آج اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین نے جو خدا بنا رکھے ہیں، قرآن کو سمجھا کرو، خدا کے لیے ذرا غور کیا کرو، توجہ کیا کرو اللہ کے قرآن میں۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا، پھر شکر کرو اللہ کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
العلیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی، میرے محبوب، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، پورے قرآن پہ نظر ڈالنا، آسمان زمین کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہم زمین پہ رہتے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اوپر نظر اٹھائیں آسمان ہے، نیچے دیکھیں زمین ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، اور پھر یہ ایسی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں کہ کتنی بڑی زمین ہے اور کتنا بڑا آسمان ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرتوں کا کمال دیکھیں کہ زمین کے نیچے بھی پانی اور آسمانوں کے اوپر بھی دریا ہے۔ یعنی آپ حیران، حکمت دیکھیں خدا کی۔ پانی پہ کوئی چیز کھڑی ہو سکتی ہے؟ یعنی زمین کے نیچے پانی ہے، اچھا آسمانوں پر بھی، عرش کے نیچے بھی دریا ہے، اور یہ ایسا دریا ہے آسمانوں پہ ہے لیکن اس سے ایک قطرہ نہیں گرتا جب تک حکم نہ ہو۔ اس لیے قرآن بار بار آپ کو توجہ دلاتا ہے۔ سارے قرآن میں دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، پھر رات اور دن کا آنا جانا، کہ اب رات آ گئی، دن چلا گیا، پھر دن آئے گا، رات چلی جائے گی۔ اس نظام میں غور کرو تو نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو انسانیت کے ساتھ سوچتے ہیں کہ جو اتنے بڑے آسمان و زمین بنانے پہ قادر ہے، رات اور دن کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے، آج ہزاروں سال گزر گئے، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد ایک نیا عالم پیدا کر دیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آسمانوں پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں مولا اتنا بڑا نظام کارخانہ حیات آپ نے بے فائدہ تو نہیں بنایا، لازم حکمت ہے، لازم حکمت ہے کہ پھر سزا و جزا ہوگی، مولا ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ اسی طرح قرآن چیلنج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کیا آسمانوں کی طرف غور نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیسی چھت بنا دی ہے، اور پھر ان میں ستارے ٹانک کے تیرے لیے کیسا مزین کر دیا ہے، اور پھر ایسا آسمان بنایا ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس میں کہیں کوئی سوراخ نہیں، کہیں کوئی اس کے اندر لیکیج نہیں، نہ وہ تیری مرمت کا محتاج، نہ تیرے رنگ و روغن کا محتاج، نہ سنبھالنے کا محتاج، نہ کسی آئل اور گریس کا محتاج ہے، بس میرے حکم پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اور یاد رکھو جب آسمان و زمین نہیں تھا تو کیا پانی تھا، یعنی جب آسمان و زمین نہیں بنے ہیں کیا تھا، پانی تھا، اور اللہ کا عرش بھی پانی پہ تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
پھر اللہ نے حکم دیا تو اس پانی میں گرمی پیدا ہوئی. اب گرم ہوتے 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 وہ یعنی ایسے بن گئی، آگے تلچھٹ بن گئی. اس سے اللہ نے مٹی کو پیدا کیا اور پھر اس سے جو دھواں اٹھا اس سے اللہ نے آسمان بنائے. اور پھر ایک آسمان نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے، ہر آسمان میں مخلوق ہے اور اس کے لیے اللہ کے احکام و اوامر ہیں. اور فرمایا جو سب سے نیچے والا آسمان ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اس میں ہم نے ایسے ستارے لگا دیے ہیں کہ امیر آدمی تو اپنے محلوں کی چھتوں میں چاندنی لگاتے ہیں. میں نے اپنے بندوں کے لیے پورے آسمان پہ چاندی بکھیر دی ہے، چاندنی بنا دی ہے. اگر امیر ان کم اور جھوٹی بجلیوں سے دل بہلاتے ہیں تم حقیقی نظارہ دیکھ کے میرا شکر ادا کرو. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے قرآن میں نظر ڈالیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے دیکھیں گے آسمان زمین ان کا ذکر اللہ نے بہت فرمایا. اب دیکھیں نا پہلا سپارہ آپ پڑھتے ہیں، پہلی آیت آ جائے گی الذی جعل لکم الارض فراشا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. آسمان اور زمین. اچھا اب آخری سپاروں میں آ جاؤ، وہاں بھی کیا ہوگا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. آسمان اور زمین کا ذکر ہے. بالکل آخری پارے میں آ جائیں پھر بھی اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. آسمان وجہ کیا ہے یاد رکھو، اس کی وجوہات یہ ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی زمین پہ بستا ہے اور آسمانوں کے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے. جب نیچے نظر کرے گا زمین پہ پڑے گی، سر اٹھائے گا آسمانوں پہ پڑے گی. اللہ فرماتے ہیں انہی 2 چیزوں پہ غور کر کے مجھے بتاؤ کہ ان کو کس نے پیدا کیا. ان کو کسی فرشتے نے پیدا کیا ہے، پیغمبر نے پیدا کیا ہے، کسی تمہارے پیر نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلو آپ غور کر کے فرمائیں کہ جہاں ہم اپنے بزرگوں کی مزاریں اور قبریں بناتے ہیں یہ قبر والی جگہ بھی انہوں نے خود بنائی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایسی چیز ہے اس کا جواب ہی کوئی نہیں دشمن کے پاس، خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان سب کو چیلنج کرو، بتاؤ کہ تم نے کیا پیدا کیا. اسی لیے یہ جو تخلیق ہے نا اسی پہ آگے پھر آدمی کا سارے حوصلے ہار جاتے ہیں. کیا کہے کس نے بنایا؟ دیکھو نا کوئی جواب ہے؟ یہ بزرگوں کے قصے لوگوں نے جھوٹے بنا لیے ہیں کہ جی وہ بیڑا ڈوب گیا تھا اور بارات ڈوب گئی تھی اور پیرانے پیر نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکال دیا. وہ جھوٹا قصہ ہے. لیکن وہ چلو یہ تو کہیں گا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بنایا بھی پیرانے پیر نے تھا.
پیرانے پیر کو کس نے پیدا کیا؟ غور کریں نا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا جی، ایک بندہ جاہل ہو، ضد کرے، نہ ماننے تو کوئی علاج نہیں. اب ایک آدمی کہے جی میں نے ماننا ہی نہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی غور کرے تو پھر من نہ پڑتا. اب دیکھیں مشرکین ہیں مکے کے، سب سے بڑے مشرک ہیں، اور یہ یعنی ایسے شدید مشرک ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کعبے کو بتوں سے بھر دیا. اللہ کے کعبے میں بت رکھے ہوئے، مقام ابراہیم پہ بت رکھے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کے باہر بت رکھے ہوئے ہیں، صفا پہ بت رکھے ہوئے ہیں، مروہ پہ بت رکھے ہوئے ہیں. اتنے بڑے مشرک ہیں. اچھا پھر یہ ہے ان کے نام بھی ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا وہ تھے، انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے اور مختلف کاموں کے لیے مختلف خداؤں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ کام یہ کرے گا اور یہ کام یہ کرے گا. جیسے آج بھی ہندو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ مہر کی دیوی ہے اور یہ قہر کی دیوی ہے. یہ اگر ہم نے کوئی رحمت مانگنی ہو، بارش مانگنی ہو، خیر مانگنی ہو، اس سے مانگیں گے. اور اگر کسی پہ قہر اور عذاب تو پھر یہ فلانی دیوی، کالی دیوی جو ہے نا، اس کے چرنے میں ہم بلیدان کریں گے، خون دیں گے. خون پیتی ہے، اچھی دیتی ہے کہ زندہ انسانوں کا خون پی جاتی ہے. دیکھو عقیدے کو سوچو. ایمان سے کہو ایک آدمی ہو کسی کو ذبح کر کے اس کا خون پی جائے، کیا کہو گے یہ عقل والا یا پاگل ہے؟ نہیں، عقل والا آدمی ایسے کرتا ہے، کسی بندے کو ذبح کرے اس کا خون پی جائے. اچھا تمہاری دیوی ہے کہ زندہ انسانوں کا خون پی جاتی ہے؟ اور خون پینے والی خون آشام ہے، وہ تو آدم خور ہے، وہ دیوی دیوتا کیسے بن گئے؟ اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ چلو اللہ میرے خدا کو نہیں مانتے ہو تو بتاؤ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اب کیا کریں؟ کیا جواب دیں گے؟ اب لات نے بنایا؟ نہیں. آج کے بھی اگر آپ نعوذ باللہ کسی مشرک سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، وہ کیا کہے گا؟ شہباز قلندر نے بنایا، عبداللطیف بھٹائی نے بنایا ہے، حضرت پیران پیر نے بنایا ہے، حضرت علی حجویری نے بنایا. کس نے بنایا؟ جواب ہی نہیں، کوئی حل ہی نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میرے بندو غور کرو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور جب خالق میں ہوں تو میرے سوا پھر معبود کون ہو سکتا؟ اگر مجھے خالق مانو گے تو تم مخلوق ہو، اور مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہوتی. یا تو تم مجھے خالق نہ مانو، کہو نہیں جناب آپ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں پیدا کیا ہے فلاں نے. اللہ نے فرمایا چلو آسمان زمین تو بڑی چیز ہے، تم ایسا کرو کہ آپ نے یہ جتنے تمہارے پیر ہیں، ٹھاکر ہیں، گرو ہیں، بڑے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کہو کہ ایک مکھی بنا دیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بنا دیں؟ نہیں، آخر آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے نا، کوئی سارا ٹھیکہ مولوی مکی نے نہیں دیا نا. آپ کو اللہ نے عقل دیا، آپ بھی منہ سے کھانا کھاتے ہیں، ناک سے تو کبھی نہیں کھایا. کبھی آپ نے پانی کان میں ڈالا ہے کہ پیٹ میں چلا جائے گا؟ تو آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے نا، اپنا عقل استعمال کرو، چھوڑو مولویوں کو. کہ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے، آپ کے دماغ ہے، آپ کے اندر بھی تو فہم ہے نا. ساری اس پہ غور کریں کہ یہ تخلیق جو ہے کیا اللہ کے. اچھا چلو ایک منٹ کے جو میرے ہمارے ہندوستان کے بھائی بیٹھے ہیں یہ تو دیکھتے رہتے ہیں نا مندر چندر دیوی دیوتے ان کے. کیوں؟ وہاں تو جناب یہ ہے کہ پوجنے والے تھوڑے ہیں، خدا زیادہ ہیں. یعنی مخلوق تھوڑی ہے، خدا زیادہ ہے. 35 کروڑ دیوی دیوتا ہے.
35 کروڑ. اچھا میں ہانگ کانگ میں گیا تھا تو ایک بازار سے ہم گزر رہے تھے تو میرے دوست ہیں ساتھی ہیں ہم کٹھے جا رہے تھے. میں نے کہا صاحب نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ خدا لٹکے ہوئے ہیں پلاسٹک کے خدا بنے ہوئے تھے اور رسیاں باندھ کے دکاندار لٹکائے ہوئے تھے بھی آپ نے کون سا لینا ہے بڑے والا چھوٹے والا وہ 4 ہاتھوں والا 2 سروں والا. اچھا وہ آپ نے مذکر خدا لینا ہے یا مؤنث دیوی لینی ہے وہ سب لٹکے ہوئے رسی باندھ کے لٹکے ہوئے خدا لٹک رہا ہے. اور 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے میں خدا بکتا ہے. خدا بک رہا ہے اور پوجنے والا خرید رہا ہے. اچھا پیسے دے کے لے آتے ہیں پھر اس کو اپنے گھر میں جناب بڑی اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں اس کے ارد گرد پھول ڈالتے ہیں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ دیوی ہے. اچھا اگر ان دیوی دیوتاؤں پہ جا کے بڑے بڑے پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں عطر لگاتے ہیں وہاں لوبان جلائے جاتے ہیں اگر دکھائے جاتے ہیں اگر کسی یعنی دیوی دیوتا پہ عطر لگا دو اگر مکھی آگے بیٹھ جائے اس کو اڑا سکتا ہے وہ؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی. اچھا چلو کبھی تم اپنے پیر کا تجربہ کرو ان کی مدار پہ جا کے کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ اڑا لیں گے؟ ہاں جی نہیں اڑا سکتے. نہیں تجربہ کر لو کبھی مولویوں کی باتوں کو چھوڑو. مولوی تو وہابی بھی ہوتے ہیں گلابی بھی ہوتے ہیں سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں خوشامدی بھی ہوتے ہیں حق والے بھی ہوتے ہیں نہ حق والے بھی ہوتے ہیں. وہ تو ہر قسم کی مخلوق ہے نا. جیسے تمہارے اندر اصلی بھی ہوتے ہیں جیلی بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اسی طرح مولویوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ بھی تو بندے ہیں ہم سے آئے ہیں اوپر سے تھوڑے گرے ہیں. تم خود فیصلہ کرو کہ اگر کسی مرشد کی مزار پہ ان کا غلاف پرانا ہو جائے تو کیا وہ اپنے غلاف کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو تمہاری مشکل کشائی کیسے کر دیتے ہیں؟ حضرت مہربانی فرماؤ. ان کی مزار پہ اگر اڑتی ہوئی مکھی آگے بیٹھ جائے تو اڑا لیں گے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا جب ان کے بتوں کو جا کے آپ نے توڑ پھوڑ دیا نا جی کسی کی ٹانگیں کاٹ دی کسی کی گردن کاٹ دی کسی کا کچھ کاٹ دیا آخر میں کلہاڑا جو تھا نا وہ بڑے خدا کا ایک بازو کاٹ کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا. حضرت ابراہیم نے سوچا نا کہ یہ تو ایسے نہیں سمجھتے تو اب ان کے دماغوں پہ کلہڑا مارو. یہ باتوں سے جب نہ سمجھیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو اب ان کا علاج کیا ہے پھر؟ اب وہ آ گئے جناب انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اب آ گئے کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا ہے یہ؟ انہوں نے فرمایا نہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو میں نے نہیں وہ تمہارا جو بڑا گرو ہے بڑا دیوتا ہے بڑا خدا ہے وہ بڑا ٹھاکر ہے وہ بڑا وشنو ہے اس کو غصہ آ گیا اس نے کیا ہے. اگر میری بات نہ مانو تو پوچھ لو. اور زخمی تو پڑے ہیں نا سارے تو نہیں مر گئے نا. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے کسی کا بازو ٹوٹا ہے زخمی ہے نا بول تو سکے ان کے جا پوچھ لو. یاد رکھو بعض لوگ لفظ آتا ہے کہ ابراہیم نے جھوٹ بولے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ اس کو لفظ کذب آتا ہے. یہ کمال ہے یہ دشمن کو جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ مناظرے والا ذرا ایک سیڑھی نیچے اتر کے پھر ایسی ضرب مارتا ہے کہ دشمن کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا. ورنہ بڑے علماء نے جواب دیا کہ بل فعلہ کبیرہم کہ اپنی طرف اشارہ ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کیوں آگے موجود ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم پوچھو ان سے. اچھا آپس میں کہنے لگے یار ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کہتا ہے پہلے ہم ان سے تو پوچھیں نا جو زخمی پڑے ہیں. بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے جب وہ موجود ہیں اور نزع کا بیان جو ہے وہ تو بالکل حتمی بیان ہوتا ہے نا. چلو جو مر گئے جو زندہ ہیں زخمی ہوئے ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ جب ہٹنے لگے دوسرے عقل والوں نے کہا بے وقوفوں کہاں جا رہے وہ بولتے ہیں کہ پوچھو گے
اور نے کہا بے وقوفو کن سے پوچھنے جا رہے ہو؟ وہ بولتے ہیں؟ ان کا بولتے تو نہیں. انہوں نے کہا پھر کیا پوچھو گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ اب جناب بجائے اس کے کہ توحید سمجھ آتی اور بگڑ گئے. یہی مصیبت ہے نا. اس کو کہو نا کہ چلو یار تم پیر سے پوچھ لو، وہ کہے گا جناب کیا ہے گستاخ ہیں. دیکھو اولیاء اللہ کے گستاخ